سچی کہانی قسط نمبر 4 اچھی بری عورتیں۔ اس نے اب اپنے کسی جاننے والے کو میرا فون نمبر دیا تھا، جس کو یہ اپنا کزن کہتی تھی۔ جب اس کا فون آنا ہوتا، یہ پہلے ہی سے آ کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں اس سے نہ جانے کیا آہستہ آہستہ باتیں کرتی۔ میں نے تقریباً اس کے گھر جانا چھوڑ دیا، مگر وہ اس پر بھی بدستور میرے گھر آتی رہی۔ اب مجھے یاد آیا، وہ مجھے اکثر کہا کرتی تھی کہ تم مجھ سے دوستی زیادہ دیر نہیں نبھا سکو گی۔ اب اس کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں کہ وہ اپنے مطلب سے دوستی رکھتی تھی۔ وہ مجھ سے مجبوراً ملتی تھی اور اکثر اپنے شوہر سے میرے ساتھ جانے کا کہہ کر خود کہیں اور چلی جاتی تھی۔ ایک دن کہنے لگی، مجھے اپنے کزن سے ملنا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، پہلے ساجد آ جائیں، میں ان سے پوچھ لوں، پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تب وہ برا مان گئی۔ کہنے لگی، یہ کیا مصیبت ہے، تمہاری عادت بہت بری ہے، تم دوستی کے لائق نہیں ہو، ہر بات اپنے شوہر کو بتا دیتی ہو۔ پاگل، ہر بات اپنے شوہر کو نہیں بتانی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، میں مجبور ہوں۔ محسوس تو وہ بھی کر چکی تھی میں اس سے کتنی کترانے لگی ہوں، لیکن میرے منہ وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ ایک تو میں اس کے کچھ رازوں سے واقف ہو چکی تھی، دوسرے اس کے فون میرے گھر آتے تھے، میں اس کو بلوا لیتی تھی۔ کیسے نہ بلواتی، اس کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ دوستی کی اصل روح ختم ہو چکی تھی، اوپر کے دل سے یہ تعلق نبھا رہی تھی۔ ان دنوں اس کا بیٹا اسکول جانے لگا۔ اس کی عمر صرف 5 برس تھی اور مجھ سے کافی مانوس تھا۔ اکثر جب یہ گھر نہ ہوتی اور وہ اسکول سے آ جاتا تو یہ سیدھا میرے پاس آ جاتا۔ ننھے بچے پر کس کو ترس نہیں آتا ہے، میں اس کو کھانا کھلاتی، منہ ہاتھ دھلاتی اور سلا دیتی۔ میں تو اس معصوم پر ترس کھا کر کرتی تھی، لیکن عرفانہ کو پھر اس کی عادت ہو گئی اور اب وہ اس فکر سے بھی آزاد ہو گئی